منشیات دور حاضر کا عظیم ترین المیہ ہے جس نے لاکھوں زندگیوں کو مفلوج بنا کر رکھ دیا۔ اقوام متحدہ کے ایک جائزے کے مطابق پاکستان میں ہر سال 60 لاکھ لوگ نشے کی لت میں لگ جاتے ہیں۔ پاکستان ایک اسلامی ریاست ہے جس کی 64% آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے اور اسلام نشے سے سختی سے منع کرتا ہے۔ ایک حدیث کے مفہوم کے مطابق جس نے نشہ کیا اور اسے نشہ ہو گیا تو اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوگی۔ اب حضور علیہ السلام نے اس کا ایک خوبصورت انداز، ایک حدیث ہے، نسائی شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص کے پاس ایک عورت تھی جوان، ایک بچہ تھا اور شراب پڑا، تو اس کو ورغلایا گیا، شیطان نے ورغلایا کہ تو عورت کو قتل کر، عورت کے ساتھ غلط کام کر، منہ کالا کر، بچے کو قتل کر دے۔ اس نے کہا استغفار، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ شیطان نے اس کو شراب پہ لگا دیا کہ پہلے اس کو شراب پینے دو۔ جب شراب پیا تو اس نے قتل بھی کر دیا، اس نے منہ بھی کالا کر دیا، یعنی شراب سے ہی اس کی چیز کی جو ہے کیا ہو گئی، آغاز ہو گیا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الخمر، شراب کیا ہے، ما خامر العقل، جو عقل کو کیا کرے، عقل پر پردہ ڈالے، یہ حدیث کی روایت ہے، جو عقل پر پردہ ڈالے۔ سب سے زیادہ تو مائنڈ کے اوپر، بندے کے انسان کی میموری ہوتی ہے وہ کم ہو جاتی ہے اس سے، اور کچھ بھی گہری سوچوں میں بندہ چلا جاتا ہے، کسی چیز کو نہ ڈیپلی لے لیتا ہے، ڈپریشن میں چلا جاتا ہے، یہ سب سے زیادہ سائیڈ افیکٹ ہے اس کا۔ اور جو بندہ ڈرگس ایڈکٹ ہے وہ خودکشی کے بہت زیادہ قریب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا اور انسان کو جو سب سے بڑی نعمت سے نوازا ہے وہ اس کی عقل اور اس کا دماغ۔ تو نشہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے دماغ کو ختم کر دیتا ہے، انسان کے دماغ کو زائل کر دیتا ہے۔ انسان نشے کی وجہ سے سوچنے کے قابل نہیں رہتا اور کوئی دماغی کام کرنے کے قابل نہیں رہتا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت ہے دماغ اور عقل۔ اس عقل کو ضائع کرنے والی چیز یہ نشہ ہے، اس لیے بنیادی طور پر اس نشے کو اسلام نے حرام قرار دیا۔ تو آہستہ آہستہ کرتے کرتے پھر اس سے آگے 2-3 سال جب اس طرح گزر گئے، ایڈکشن زیادہ ہوتی گئی تو وہ پھر اس چیز سے اثر نہیں کرتی تھی، تو میں نے کہا تھوڑا سا آگے جانا چاہیے۔ تو کسی نے بولا پارٹی پل کی طرف بتایا، تو میں نے کہا چلو یہ ٹرائی کرتے ہیں، پھر اس پہ لگ گئے۔ تو وہاں سے لگنے کے بعد کسی نے کوک کا بتایا، کوکین کا، تو پھر اس کے اوپر آگے، تو اس طرح آگے جاتے رہے۔ اور دوسری روایت میں یہ تھا کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے، تو ہر کلو کا لفظ ہے، تو ہر نشہ آور چیز میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، یعنی جو چیز بھی انسان کو نشہ دیتی ہے تو وہ حرام ہے۔ ایک حدیث کے الفاظ یہ ہے کہ جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ دیتی ہے اس کی تھوڑی مقدار بھی حرام ہے۔ لیکن ایک واقعہ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میں اپنے دوست کو، بچپن کا دوست تھا، اس کو بلانے گھر سے گیا، تو گھر والے انہوں نے کہا کہ وہ گھر پہ نہیں ہے، تو میں وہاں سے اسٹریٹ سے باہر نکل آیا، تو کچھ دیر بعد مجھے اس کی فون آئی، اس نے مجھے کہا کہ میں آتا ہوں اسٹریٹ کے پاس رک۔ تو میں وہاں اسٹریٹ کے پاس کھڑا ہوا، تو وہ آیا، وہ کہنے لگا تو آپ مجھے گھر سے بلانے آئے تھے؟ تو میں نے کہا ہاں میں گھر سے بلانے آیا تھا۔ یار میرے ابو کہہ رہے تھے کہ اس ساتھ نہ پھرا کر، وہ بھی خراب ہو جائے گا۔ تو وہ اس لڑکے کی یہ بات سن کے جو ہے مجھے بھی کافی دکھ ہوا کہ اگر کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور دوسرے مسلمان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ اس کے گناہ پر اس کو آر دلائے، بلکہ ایسی وعید موجود ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنے مسلمان بھائی کو کسی گناہ پر آر دلائی تو آر دلانے والا شخص تب تک نہیں مرے گا جب تک کہ خود وہ اس گناہ میں مرتکب نہ ہو جائے، گناہ میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اب ایسے شخصوں کو یہ سمجھنا چاہیے اور اس سے سبق لینا چاہیے کہ ہم ایسے شخص کو کوئی آر نہ دلائیں، اور جو شخص اس چیز کا پکا ارادہ کر لیتا ہے وہ اس سے بچ جاتا ہے۔ کینیبس جو ہے وہ بیسیکلی ایک سی این ایس ڈپریسنٹ ہے۔ کینیبس کیا ہے، جس کو ہیش کہتے ہیں عام طور پہ، چرس کہتے ہیں، یہ سی این ایس کو یعنی کہ سینٹرل نروس سسٹم کو کام ڈاؤن کرتی ہے، لیکن اس کے ساتھ کچھ سائیکیٹرک چیزیں لنکڈ ہو جاتی ہیں، جیسے ایک دم سے اگریسو ہو جانا، اس حد تک اگریسو کہ آپ اگلے بندے کو سیویئرلی ہارم کر سکتے ہیں، جس کو ایک ٹرم کہتے ہیں رننگ اموک۔ رننگ اموک کا مطلب یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ ایک دم سے آؤٹ آف کنٹرول ہو گیا، اس نے کسی کو سٹیب کر دیا، مار دیا، یہ بھی کینیبس یہ چیز بھی کاز کرتی ہے۔ اس کے علاوہ اور مینٹل ہیلتھ پہ کیا افیکٹ کرتی ہے، ڈپریشن بہت کامن ہے۔ آپ کے جو الکوہول یوز کرتے ہیں لوگ، اس میں 50% لوگ ڈپریسڈ ہوتے ہیں، 75% لوگ اینگزائٹی کے پیشنٹس ہوتے ہیں۔ نشہ ایک اتنی خطرناک بیماری ہے کہ میں نے ذکر کیا نا کہ بعض چیزوں سے صرف ایک چیز کا نقصان ہو رہا ہے، نشے سے ان 5 چیزوں کا نقصان ہو رہا ہے۔ اس سے آپ کا دین بھی گیا، اگر کوئی نشہ کرتا ہے دین اس کا گئے گا۔ نمبر 2، اس سے اس کی جان بھی گئی،
नशई आप हज़ारों देखते हैं हमारे सामने, जो हमारे पाकिस्तान में ख़ास तौर पे इस चीज़ में जो है परवान चढ़ रहा है, और इससे नस्लें तबाह हो रही है। अच्छा, जान भी गई, नस्ल भी इससे तबाह हो रही है। एक चीज़ है लेकिन उसका नुकसान चेक करें, माल भी उससे गया। आप मुख्तलिफ़ इलाक़ों में देखें, बाकायदा जो है वो क्लबें बनाई गई जिसमें जो है शीशे का भरपूर इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है ना। तो वो क्लब जो है वो माल भी गया और अकल भी इसमें गई। तो भाई उनको नसीहत देता हूँ, भाई ये मत पियो मेरे भाइयों, ये बहुत बुरी चीज़ है, ये मत पियो। हम तो फंस गए हैं, बड़ी गाड़ी खटा ना पियो। यही रे वीरा दुआ करने कि देखो दुश्मन भी होए ना उन्हें भी रब बचाए दे दो। यही मैं ना साड़ी जान निकल जाए, सानू अपनी जान की कोई परवाह नहीं, भी अगों दुनियादारी तो बच्चे नसीहत कर जान भी ये गम ना।